وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا ایئر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ تھوڑی دیر کے لئے میں دوست سے گزارش کروں گا کہ سموسا اور یہ چائے تھوڑی دیر کے لئے اس نظم تک کے لئے بند کر دیں، انہیں واپس پیچھے بھیج دیں۔ تھوڑی دیر آپ سب، چونکہ اس نظم کے ساتھ میرا اتنا دل جڑا ہوا ہے کہ میں اس نظم میں کوئی ڈسٹربنس مجھے بھی لگتا ہے کہ نہ ہو تو اچھا ہے۔ میں پڑھتا ہوں آپ سنے گا کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں۔ ہمارے دیش کے پردھان منتری صاحب 3 طلاق کے مدعے پہ اپنے چناوی جن سبھاؤں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مسلم بہنوں کو 3 طلاق کے مدعے پہ ان کا حق دلانا چاہتے ہیں۔ میرا من کرتا ہے بھٹکل والوں کی کبھی ان کے گھر کے باہر، ان کی چوکھٹ کے باہر جاؤں اور چلا کر کے ان سے کہوں کہ نریندر دامودر مودی صاحب، اگر آپ سچ میں مسلم بہنوں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں تو مان لیجئے نجیب کی امی کو اپنی بہن، واپس لا دیجئے اپنے بھانجے کو، تب تو میں جانوں کہ آپ سچ میں حق دلانا چاہتے ہیں۔ ورنہ یہ سیاسی لفاظیاں اپنے پاس رکھیے۔ آپ مسلم بہنوں کو 3 طلاق کے مدعے پہ کیا حق دلائیں گے؟ آپ تو اپنی اہلیہ کو خود آج تک شادی کا حق نہیں دے سکے، تو آپ مسلم بہنوں کو ان کا حق کیا دلائیں گے صاحب؟ رشتوں کا احساس تلک نہ دے پائے، 3 سال میں کوئی سبق نہ دے پائے، 3 طلاق پہ اب وہ باتیں کرتے ہیں جو اپنی بیوی کو حق نہ دے پائے۔ میں پڑھتا ہوں اور اگر سچ لگے تو آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد ندا ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ جس نے آداب پر عمل کرنے میں سستی دکھلائی وہ سنت سے محروم ہو گیا،
جس نے سنت پر عمل سے سستی کی وہ واجبات سے محروم ہو جائے گا، اور جس نے واجبات پر عمل سے سستی دکھلائی وہ فرائض پر عمل سے محروم ہو جائے گا، اور جس نے فرائض کی ادائیگی میں سستی کی وہ اللہ کی پہچان سے محروم ہو گیا۔ فرائض پر عمل کرے گا تو معرفت بڑھے گی، اس واسطے سنتوں کو مکمل فرائض کہا گیا۔ تو جس نے آج سنتیں چھوڑ دیں، صرف فرائض کو پڑھ لیا، کل وہ بھی نہ پڑھے گا، رفتہ رفتہ محروم ہو جائے گا۔ ادب اور توفیق عمل۔ حاضرین گرامی، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ادب سے عمل کی توفیق ملتی ہے اور بے ادب شخص توفیق عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر اس اصول کی کسوٹی پر علماء دیوبند کو پرکھیں تو وہ انتہائی کھرے ثابت ہوں گے۔ وہ باادب بھی تھے اور باعمل بھی تھے۔ انہوں نے پوری دنیا میں لاکھوں مساجد اور مدارس کو آباد کیا۔ انہوں نے خانقاہوں کو کاروباری اڈوں کی بجائے رشد و ہدایت کے مراکز بنا دیا۔ انگریز حکمران اسلام کے لیے خطرہ بنے تو علماء دیوبند نے جیلوں کو آباد کر دیا اور تختہ دار پر بھی چڑھنے سے نہیں ہچکچائے۔ قادیانیت کے فتنے نے ختم نبوت پر حملہ کیا تو انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ ناموس صحابہ کو خطرہ لاحق ہوا تو انہیں علماء حق میں سے مولانا حق نواز شہید اور مولانا ایثار القاسمی شہید جیسے جیالے اٹھے اور امی عائشہ کی حرمت پر قربان ہو گئے۔ امت عبادات سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غافل ہوئی تو وہ تبلیغی جماعت کی صحبت میں پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تصنیف و تالیف کے میدان پر نظر ڈالو تو علماء دیوبند پیش نظر آئیں گے۔ قرآن حکیم کی جتنی تفسیریں اور احادیث نبویہ کی جتنی شرحیں علماء دیوبند نے لکھی ہیں، کم از کم بر صغیر میں پائے جانے والے کسی مسلک، کسی جماعت اور کسی گروہ نے نہیں لکھی۔ میں علماء دیوبند پر گستاخ رسول ہونے کے فتوے لگانے والوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اگر علماء دیوبند کی تفسیری اور حدیثی تصانیف کے مقابلہ میں آدھی تصانیف بھی پیش کر دیں تو میں ان کے مسلک کی حقانیت اور صداقت کا قائل ہو جاؤں گا۔ یہ کون تھے؟ مجھے بتایا جائے کہ شاملی کے میدان میں انگریزی فوج سے ٹکرانے والا قاسم نانوتوی کون تھا؟ انگریزوں کی جیل کو آباد کرنے والا گنگوہی کون تھا؟ مالٹا میں ظلم و ستم سہنے والا محمود الحسن کون تھا؟ حدیثوں کا حافظ انور شاہ کشمیری کون تھا؟ 10 سال تک پابند سلاسل رہنے والا شاہ بخاری کون تھا؟ ارے شمس الدین حق نواز، ایثار القاسمی جیسے شہداء کون تھے؟ ارے اللہ کے بندو، تم ان بندگان خدا کو گستاخ رسول کہتے ہو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی خاطر، نبی کے مقام کی خاطر نہ اپنی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنی عزت و راحت کی پرواہ کی، نہ اپنے مال و جان کی پرواہ کی۔ اگر معاذ اللہ یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پھر دنیا میں کوئی عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے سینہ گولیوں سے چھلنی کروا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے بچوں کو یتیم کروا سکتا ہے؟ ظالموں، سوچو تو صحیح، تم کن بندگان و باوقار اور عاشقان باصفا کو گستاخ رسول کہہ رہے ہو؟ عشق کا معیار مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے نزدیک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا ہے؟ وہ کون سی کسوٹی ہے جو کسی کے عاشق یا گستاخ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے؟ عشق رسول کے ٹھیکیداروں سن لو، نبی کے نام پر مال سمیٹنا عشق نہیں ہے، عشق رسول کے نام پر دکانیں چمکانا عشق نہیں ہے، قوالیوں کی دھن پر تھرکنا عشق نہیں ہے، نعتیں پڑھنا اور سنتوں سے بغاوت کرنا عشق نہیں ہے، اذانوں اور نمازوں کو بگاڑنا عشق نہیں ہے، دین کے خادموں اور مجاہدوں پر کفر کے فتوے لگانا عشق نہیں ہے، قبروں اور خانقاہوں کے مجاور بننا عشق نہیں ہے۔ ارے عشق تو یہ ہے کہ نبی کی مٹتی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا ڈالو، ناموس صحابہ اور ازواج مطہرات کی حرمت کے لیے مصروف عمل ہو جاؤ، کفر کو مٹانے اور دین کو غالب کرنے کے لیے مجاہد بن جاؤ۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔